آج ہمارے جوانوں سے اکثر جو ہے ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارے جوانوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات جو ہے وہ نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جواب ہونا چاہیے۔ ہم پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ آئیں اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ائمہ ہدیٰ علیہ السلام فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی جواب موجود ہے، لیکن پہلے صحیح بخاری سے 2 روایتیں۔ ہم نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ جو برادران اہل سنت ہم پہ سوال کرتے ہیں، آپ شیعہ حضرات نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ آئیں اس کا جواب صحیح بخاری نے دیا ہے۔ جواب کس نے دیا ہے؟ نماز شیعہ نہیں پڑھ رہے، جواب کون دے رہا ہے؟ صحیح بخاری دے رہی ہے، جو علماء اہل سنت کی۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آئیں ذرا ان روایات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں بھئی آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات آپ لوگ آپ جو ہے نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آئیں صحیح بخاری باب صلاۃ اللیل حدیث نمبر 731 عن زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے کھجور کے لیف کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ پتوں کا نام دیتے ہیں۔ کھجور کے ویسے پتے نہیں ہوتے ہیں، جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں اس کو لیف کہا جاتا ہے۔ کھجور کے لیف سے یا بوریا سے رسول اللہ کا ایک حجرہ تھا جو رسول اللہ نے بنایا ہوا تھا۔ آپ اس میں نماز پڑھنے لگے، پھر آپ کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ نے کھجور کے لیف کا یا بوریا کا ایک حجرہ بنایا، یعنی مسجد میں، اس میں رسول اللہ نماز پڑھنے لگے، پھر آپ کے پیچھے کچھ لوگ پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات لوگوں نے آپ کے دیر کرنے کی وجہ سے، یعنی سید اور رسول نہ آئے، آپ نے دیر کی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ رسول اللہ گھر میں، سید اور رسول نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی نہیں آئے، تو جو رسول اللہ کے اصحاب تھے، لوگ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَسَبُوا الْبَابَ، لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ رسول کے دروازے پہ امت کھڑے ہو کر رسول اللہ پہ آوازیں بلند کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ وَحَسَبُوا الْبَابَ، اور رسول اللہ کے دروازے پر کنکر مار رہی ہے، یعنی رسول اللہ کے دروازے پہ پتھر مار رہی ہے۔ رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں۔ رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی کو آوازیں بھی دے رہے ہیں، اور نبی کے دروازے پہ کنکر بھی مار رہے ہیں۔ آج ہمیں سے امت سوال کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کی جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ مسلمان آگ لے کر گئے تھے؟ یہ صحیح بخاری کی یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کے دروازے پہ مسلمان کنکر اور پتھر مار سکتے ہیں، تو بنت رسول کے دروازے پہ آگ لے کے نہیں جا سکتے؟ اس روایت کیا کریں گے؟ تو لہٰذا مسلمانوں نے آوازیں بلند کی، آوازیں نبی کے دروازے پہ بلند کر رہی اور نبی کے دروازے پہ کنکر مار رہے ہیں۔ یہ سید رسول کی کیا توہین ہے یا رسول اللہ کی عظمت ہے؟ سید رسول کے حق میں یہ جسارت ہے۔ تو اب دیکھیں، جب ان لوگوں نے آوازیں بلند کی، انہوں نے کنکر مارے، روایت کا کیا جملہ ہے؟ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُغَضِّبًا، سید رسول غضبناک حالت میں گھر سے باہر نکلے۔ رسول اللہ ان کی آواز بلند کرنا رسول اللہ راضی نہیں تھے، ان کا دروازے پہ کنکر پتھراؤ کرنا، کنکر مارنا، رسول اللہ اس پر راضی نہ تھے، تب تو آپ غضبناک نکلے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ غصے کی حالت میں نکلے، فرمایا
تمہاری یہ حالت ایسی رہتی تو میں گمان ہو گیا تھا، اگر تمہاری یہ حالت ایسی رہتی تو مجھے گمان ہو گیا تھا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے سوائے واجب نماز کے، یعنی واجب مسجد میں پڑھو، اور بہتر یہ ہے کہ جو مستحب نماز ہے وہ تم گھروں میں پڑھو۔ یہ سید رسول نے فرمایا جو گھروں میں پڑھو، یعنی جو نافلہ نماز ہے۔ اب اس روایت میں ہمیں کیا نتائج ملتے ہیں؟ اس روایت کے ضمن میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس روایت میں ہمیں 6 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز کہ دیکھیں کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ پیچھے سے آ کر نماز پڑھنا شروع ہو گئے، ایسے کہ نہیں ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یعنی صحابہ، رسول اللہ کے جو صحابہ تھے، بغیر اجازت کے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری چیز، جب رسول اللہ گھر سے نہ آئے تو کلمہ گو نے آوازوں کو بلند کیا اور آپ کے دروازے پہ کنکریں ماری۔ کسی کے دروازے پہ پتھراؤ کرنا اس کی شان کی حق میں ہتک لازم آتی ہے، اور سید رسول کے دروازے پہ کنکر مارنا، پتھراؤ کرنا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور تیسری چیز، رسول اللہ ان کے اس عمل پر غضبناک ہوئے، ان کا یہ عمل ناپسند تھا تو رسول اللہ غضبناک ہوئے۔ نمبر 4، یہ بات صحابہ پر واضح کر دی کہ اگر تم پر یہ نماز واجب کر دی جائے تو تم ادا نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 5، واجب نمازوں کے علاوہ نافلہ نماز گھر میں ادا کرنا بہتر ہے، نافلہ نمازیں گھر میں ادا کرنا بہتر ہے۔ اور نمبر 6، رسول اللہ نے اصحاب کو نماز جماعت کے ساتھ نافلہ سے روک دیا کہ نماز جماعت نافلہ کے ساتھ نہیں پڑھنی، نافلہ جو ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، واجب جو ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ تو بہرحال اب ان 6 باتوں کے باوجود صحیح بخاری میں ہمارے پاس ایک اور روایت ہے۔ دیکھیں اس روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، جس سے علماء اہل سنت نقل کرتے ہیں بڑی امانت اور دیانتداری سے، آپ اس روایت کو جا کر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو آپ گوگل پہ آپ ڈالیں تو آپ کے سامنے وہ سارے پیج آ جائیں گے صحیح بخاری کے۔ علماء نے اس روایت کو بیان کر کے یوٹیوب پر، فیس بک پہ ان کے علماء اہل سنت کے اپنے کلام موجود ہیں، وہ خود اس روایت کو موضوع قرار دیے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اب اس روایت کے ہوتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت دوسری روایت موجود ہے، کیا؟ عبد الرحمن بن عبد القاری یہ روایت کرتے ہیں انہو قالا خرجت مع عمر ابن خطاب، یہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن عمر ابن خطاب، حضرت عمر کے ساتھ میں نکلا، فی رمضان الی المسجد، ماہ رمضان میں مسجد نبوی کی طرف گیا۔ یہ راوی کہتا ہے، یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ وہ کہتے ہیں میں جو ہے مسجد نبوی میں گیا، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَعَ مُتَفَرِّقُونَ، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں خلیفہ وقت کے ساتھ تھا، وہ جو تھے لوگ مختلف تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے۔ یصلی الرجل لنفسہ، کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی الرجل، کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی بصلاۃ الراحت، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی گروہ کے ساتھ۔ یعنی میں نے عجیب منظر دیکھا، میرے ساتھ حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، کوئی بندہ تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز جماعت پڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ منظر میں نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، فقال عمر انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد لکان امثل، ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب ثم خرجت مع لیلۃ اخری۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں نا کہ یعنی لوگ متفرق ہیں، تو میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کیوں نہ ان لوگوں کو ایک قاری پہ جمع کر لیا جائے، یعنی ایک شخص ان لوگوں کو نماز جماعت پڑھائے، یہ علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا، پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو
جو ہے ان کا امام بنا دیا. کن کا؟ ان لوگوں کا. ثم خرجت معه ليلة اخرى، پھر میں دوسری رات کو گیا. کہتے ہیں کہ پہلی رات حضرت عمر کے ساتھ گیا تو حالت یہ تھی، انہوں نے ابی بن کعب کو ان لوگوں کا امام بنایا. جب دوسری رات میں آیا، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، میں نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نافلہ نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. قال عمر نعم البدعہ ہذہ، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا یہ کتنی بہترین بدعت ہے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ بہترین بدعت ہے. ہیں جی، اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہم جو ہے یہ بدعت، جبکہ ہمارے پاس سید رسول کی روایت ہے کل بدعہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو لہذا رسول اللہ، اب دیکھیں سوال ہے تمام مسلمانوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی روایت سے جو استفادہ ہوتا ہے، آپ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ نافلہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی نماز تراویح پڑھی جائے، نافلہ نماز ہیں جی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. تو اب حضرت عمر اپنے زمانے میں ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی جس بات پر امت کو روک کر گئے ہیں یہ بھی لوگوں کو بدعت کے قریب نہ جانے دیتے. لیکن یہ روایت کا کہہ رہی ہے حضرت عمر امت کو جمع کر کے اور اکٹھا کر کے نماز جماعت پڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہترین بدعت ہے. تو یعنی یہ خود حدیث، یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ بدعت حضرت عمر کی ہے، رسول اللہ نے تراویح کی بنیاد نہیں رکھی. یوٹیوب پر، فیس بک پر بڑے بڑے مفتیان جتنے موجود ہیں اس وقت، جو اہل حدیث کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، وہ یہی بحث کریں ان روایت کو اٹھا کر. تو ہم سے جو سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے تراویح، نماز تراویح کیوں نہیں پڑھتے، تو یہ کیا جواب دیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو دین ہے وہ رسول اللہ کا ہے. جو رسول اللہ جس کام سے امت کو منع کر رہے ہیں ہم وہ کام کیوں انجام دیں؟ ہم وہ کام کیوں کریں؟ نبی افضل ہیں یا حضرت عمر افضل ہیں؟ حضرت عمر پر رسول اللہ کی اطاعت اور جو ہے پیروی واجب ہے، پوری امت پر رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت واجب ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم جو ہے رسول اللہ کو کی سنت کو اپنے لیے لائق تعظیم سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ کے بعد ان کی آل کو. ٹھیک ہے، اصحابہ کرام کا بھی ہم احترام کرتے ہیں جی، جو سید رسول کے اصحاب با وفا ہیں، یا رسول اللہ کے جہاں پسینہ گرا وہاں پر اصحاب رسول نے اپنا خون گرایا جی. تو لہٰذا یہ جو ہے آپ جو سوال کرتے ہیں کہ آپ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، یہ صحیح بخاری کا جواب دے رہی ہے. لہٰذا یہ تھا صحیح بخاری کی دوسری روایت، گویا معلوم ہو گیا کہ ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے. آئیں اب ہمارے پاس ایک اور روایت ہے جسے تہذیب الاحکام میں ہمارے شیعہ محدثین نے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. ایک دن امام علی علیہ السلام، جب امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں کوفہ میں تشریف لائے، کوفہ میں تشریف لائے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا لوگوں میں اعلان کروا دو. کیا اعلان کرا دیں؟ کہ ماہ رمضان میں جو نافلہ نمازیں ہیں وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی. نافلہ نمازیں کیا نہیں پڑھنی؟ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، یعنی نماز تراویح نہیں پڑھنی. مولا علی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا. یہ کیا ہے کہ نماز تراویح مسجد میں نہیں پڑھنی. امام حسن علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ دیکھو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانشین رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ نماز تراویح نہیں پڑھنی. کیونکہ امام علی علیہ السلام اس کو بدعت جانتے تھے، رسول اللہ نے جب یہ نماز جماعت کے ساتھ تراویح رکھی نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں بھی روایات موجود ہیں، ماہ رمضان میں نافلہ نمازیں جو موجود ہیں وہ پڑھنی چاہیے، لیکن نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے. وہ نافلہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے. جس طرح ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ہیں، ہمارے ہاں بھی نوافلہ ہیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نماز جماعت کے ساتھ نماز تراویح والی صورت نہیں ہے.
تو مولا علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے اعلان کروایا۔ جب اعلان ہوا تو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کا اعلان سنا، روایت ہے تو لوگوں نے وہاں پر واویلا کرنا شروع کیا، واویلا کرنا شروع کیا اور صدائیں دی وہاں پر وا عمرا وا عمرا۔ تو وہاں پر یہ واویلا کرنے لگے، یعنی ان کا مقصد تھا کہ آپ کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب آئے تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا یہ زور زور کی چیخ اور فریاد کی آوازیں کیسی ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کی، بابا کہ یہ جو ہے آپ کے حکم کو میں نے پہنچایا ہے، میں نے ندا کرائی ہے کہ آج سے مسجد میں نماز تراویح نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہ جو ہے نام لے کر جو ہے صدا دے کے حضرت عمر کا نام لے کے یہ فریاد کر رہے ہیں۔ تو گویا اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں سارے شیعہ یعنی مولا علی کے مسلک والے نہیں تھے، مولا علی کو یعنی بعد از رسول خدا خلیفہ بلا فاصل نہیں مانتے تھے، بلکہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مولا علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ رسول مانتے تھے، تبھی تو وہ اس تراویح کی چھوڑنے پر حضرت عمر کو یاد کر رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صورتحال اس قدر خراب ہو رہی ہے اور یہ لوگ یعنی چیخ اور فریاد کر رہے ہیں، مسجد کا ماحول خراب کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جو کرنا یہ چاہتے ہیں جی۔ تو اب یہاں پر ہمارے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو ہماری اسی کتاب کا حوالہ دے کر کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تھی، کہا کہ پڑھو، مولا علی علیہ السلام نے پہلے روکا تھا، آپ وہ والی بات کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ مولا علی علیہ السلام تو اس بات کو دیکھ رہے ہیں، پہلے روک رہے ہیں، جب دیکھا کہ نہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کے پیروکار ہیں تو ظاہری بات ہے جب ان کی سنت ان کے اندر رائج ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے، تو میں علی ان کو جتنا سمجھاؤں یہ نہیں سمجھیں گے۔ تو لہٰذا امام علی علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ جو ہے اسی میں بہتری سمجھی۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کو یہ درس دے رہا ہے، تو لہٰذا ہم رسول اور آل رسول کی سنت پر عمل کریں۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔